اس ساری سچویشن میں اگر میں کہوں کہ اپوزیشن کا رول کیا رہا اور آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تو خیر ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہونا شروع ہو چکی ہیں، 2 اجلاس بھی ہوئے ہیں، لیکن یہ رابطے کیا دائمی رہیں گے یا پھر جیسے 26ویں ترمیم کے بعد تحریک انصاف اور JUI کے درمیان دوریاں پیدا ہوئی ہیں اب بھی ویسے ہی ہوگا؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ 26ویں ترمیم کا جہاں تک تعلق ہے دوریاں وغیرہ پیدا نہیں ہوئی. 26ویں ترمیم جو ہے وہ ایک آئین کی توہین ہے. اگر کسی نے بھی اس کو ووٹ دیا ہے ہاں تو وہ اپوزیشن کا نہیں. یہ بات تو کلیئر ہونی چاہیے. اس کے باوجود جہاں تک حکومت کے اپوزیشن کے لوگوں کا اس وقت آپس میں اکٹھا بیٹھنے کا تعلق ہے، مطلب یہ اپوزیشن میں نے تو ساری کی ساری اپوزیشنیں بھی دیکھی ہیں، بنائی بھی ہیں، توڑی بھی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایک کھانے سے اٹھ کے دوسرے کھانے تک جانا جو ہے اپوزیشن کا کام ہے. یا بہت ہو گیا تو جناب ہم APC بلائیں گے. بھائی اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آئین اور قانون کی حدود کے اندر جو ہے عوام کو اس طریقے سے موبلائز کرتے ہیں کہ ان کے خلاف پولیس بھی ایکٹ نہ کر سکے، ان کو حکومت بھی نہ روک سکے. اور ایک زمانے میں ایک تحریک چلا کرتی تھی کہ لوگ چھتوں پہ کھڑے ہو کے اذانیں دیتے تھے اور نروز ٹوٹ جاتی تھی اوپر. مطلب یہ ہے کہ جو اپنے آئین بالکل قانون کی حدود میں رہ کر آپ اپنا احتجاج، مطلب یہ ہے کہ اب خان صاحب اٹھتے ہیں تو سیدھے ہی خط لکھتے تھے آرمی چیف کو. میں نے تو انہیں کہا کہ آپ نے سر 2 وہ لکھ چکے ہیں، تیسرا لکھنے کا بھی سوچ رہے ہیں وہ خط، جبکہ ادھر سے جواب آیا کہ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. عوام کو لکھے خط. بھائی آپ کا دیکھیں پاکستان کے اندر جو مقتدرہ ہے حقیقی وہ پاکستان کے عوام. اس وقت کی حکومت جو ہے وہ بہر صورت بغیر منتخب ہوئے وہ اپنی حکومت کو قائم رکھے. سر یہ تو آپ آئیڈیلی بات کر رہے ہیں نا کہ مقتدرہ جو ہے اس ملک میں وہ عوام ہے. ہونا تو ایسے ہی چاہیے ایک جمہوری ملک میں، بٹ ایسا ہے نہیں انفارچونیٹلی. دیکھیں ہے نہیں، اس کے باوجود آپ نے اسی پہ اصرار کرنا ہے. دیکھیں آپ کے پاس آئینی حدود کے اندر رہتے، دیکھیں آپ کوئی جنگی قوت تو ہے نہیں کہ آپ کسی کو لڑکے نکال دیں گے. عوام نے جنگ کر 8 فروری والے دن انہوں نے جنگ کے ذریعے جو ہے تمام پولیس، تمام حکومتی مشینری کو ایک طرف پھینک کے انہوں نے اپنی مرضی کا ووٹ ڈالا اور اپنی مرضی کے نتائج کو یقینی بنایا. اس کے بعد نتائج تو وہ آ گئے، لیکن نتائج کے بعد فارم بدل گئے. مطلب 45 سے 47 کا سفر ہو گیا. اب اس 47 کے سفر کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی ایک ایک چیز ڈاکیومنٹڈ ہے. اس سے یہ نہیں اپنے آپ کو بچا سکتے. یہ ان کی نسل. سر آپ خود بھی اپوزیشن کو قریب لانے میں کافی سرگرم رہے ہیں، KP میں آپ ملاقاتیں بھی کرتے رہے ہیں، لیکن اپوزیشن کی جانب سے جو ڈیمانڈ آئی ہے یعنی شہباز شریف کا استعفیٰ اور نئے انتخابات، حکومت یہ مطالبات کیوں تسلیم کرے گی؟ دیکھیں یہ مطالبات جو ہوتے ہیں، یہ مطالبات اگر زبانی مطالبات ہیں تو بڑے اچھے مطالبات. ہر کوئی یہی کہتا ہے، شہباز صاحب کو خود بھی یہی کہنا چاہیے کہ مجھے مستعفی ہو جانا چاہیے، لیکن کہنے سے تو کوئی مستعفی نہیں ہوتا نا. اس کے لیے آپ کا ایکشن پلان کدھر ہے؟ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا کھانا کھانے کے علاوہ؟ ٹھیک ہے جی. تو سر اس کا مطلب ہے سر کوئی گرینڈ الائنس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی اپوزیشن کوئی ایسا گرینڈ الائنس بنا لے اور واقعی وہ حکومت پہ اتنا پریشر ڈال سکے؟ دیکھیں اس وقت کے الائنس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا باوجود، ٹھیک ہے نا جی، لیکن بتا بھی دوں گا کیا حقیقت ہے اس کی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گرینڈ الائنس تو ایک تو بنا ہوا ہے اور وہ عوام کا گرینڈ الائنس ہے، اور عوام پورے کے پورے ملک کے عوام اور نوجوانوں کا گرینڈ الائنس ہے جو اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. عوام کا اور نوجوانوں کا جو اس وقت کا اتحاد ہے اس کو صرف اور صرف ایکٹیویٹی دینا وہ اپوزیشن کا کام ہے اور اپوزیشن کے لیڈروں کا کام ہے، جو کہ وہ ابھی تک نہیں کر پائے. لیکن سر اس ملک میں جس طرح سے برین ڈرین ہو رہا ہے اور جس طرح سے ہمارے نوجوان جا رہے ہیں باہر، وہ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ نوجوان تو مایوس ہو رہا ہے. نوجوان نے تو اپنی ڈیوٹی پوری کی، اس نے تو 8 فروری کو گئے، باہر نکلے عوام اور اس نے ووٹ ڈالا اپنی آواز اپنے حق کے لیے. پھر سر نتائج ہمارے سامنے ہیں. دیکھیں میں نوجوانوں کے بارے میں اور عوام کے بارے میں بتا دوں کہ وہ باہر جا کے بھی چین سے بیٹھے ہیں نہیں. مطلب وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ پاکستان کے نمائندے تو ہیں، لیکن وہ ان چوروں کے نمائندے نہیں ہیں. جن لوگوں نے
को मजबूर किया है कि वो मुल्क से भाग जाएं, वो उनके नुमाइंदे नहीं बने। बट सर बज़ाहिर ऐसे लगता है जैसे हुकूमत बड़ी सेटिस्फाइड है, मुतमईन है, उनको कोई डर खौफ नहीं है। उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसे लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस आ गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 3 जजेस का ट्रांसफ़र हुआ। इन इक़दामात के बाद तो हुकूमत की सिस्टम पर गिरफ्त मज़ीद मजबूत हो गई है। हाँ, हुकूमत की मतलब इश्तिहार के अंदर और इश्तिहार के लिए बने हुए फोटो के अंदर और उस कैमरे के अंदर से महफूज है, लेकिन आपस में बैठते हैं तो उनका सबसे बड़ा सवाल पता है क्या होता है कि हुकूमत तो बाद असी किथे रहा। अच्छा, मतलब ये है कि दुनिया के अंदर वसवसे, मतलब कि दिल में उनके वसवसे हैं अभी भी। वसवसे नहीं है, उनके सामने उनके वसवसे। वो दुनिया के अंदर जमहूरी मुल्क में जाके नहीं रह सकते। उनको कोई अल्टीमेट किस्म की मतलब मतलब आमरीयत ढूंढनी पड़ेगी जहां वो महफूज रह सकें। लंदन में तो अब क्या जाएंगे, लंदन में क्या जाएंगे, अमेरिका में क्या जाएंगे, फ्रांस में। वहां पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो इस वक्त दुखी कर रहा है। वो पाकिस्तान के लिए तो जान देने पे तैयार है, लेकिन वो इनके लिए तो अजाब है। इसलिए ये बहुत गलत सौदा कर रहे हैं। मैं तो इनसे हमदर्दी। सर सपोज अगर हुकूमत ये अपोजिशन के ये मुतालबात अगर नहीं मानती तो फिर आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? क्या अपोजिशन मुतहद होके क्या हिकमत अमली तय करेगी? कोई हुकूमत के मुखालिफ तहरीक चलेगी? अपोजिशन मुतहद होकर आपको सड़कों पर निकलती हुई नजर आ रही है? आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? देखें, या फिर बयानात ही होंगे और जैसे आपने कहा कि बस एक टेबल से दूसरे टेबल पे जाके खाना खाना ही होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि ये सारी चीज जो है ये एक तहरुक में बदल जाएगी। इस वक्त तक जो है वो जो लीडरशिप है वो थोड़े से रवायती अंदाज में सोच रही है, और ये बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम है कि हुकूमती इतनी पेनिट्रेशन है इदारों की कि वो किसी को होने से पहले जो है वो पंचर कर देते हैं। मतलब जो तहरीक चली थी 26वीं तहरीक का जहर निकालने, उसी तहरीक ने 26वीं तरमीम का जहर जो है पूरी अदालती निजाम ने, पूरे आईने पाकिस्तान पे वो जहर डाल दिया। उसके बावजूद भी अभी तक भी एहसास नहीं, वाई नाकामी बताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल आते ध्यान। मतलब ये क्या ऑपोजिशन है जिनको ये भी नहीं पता कि 26वीं तरमीम में इनके साथ हो क्या गया है? क्यों नहीं शहबाज शरीफ से की फरागत के मुतालबे के साथ जो दूसरा मुतालबा होना चाहिए वो 26वीं तरमीम की फरागत का मुतालबा होना चाहिए। जब आप कॉम्प्रोमाइज के बाद सर मैंडेट पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया उन्होंने, इस जो मुतालबा किए उसमें अब जो रिसेंट जो थे मुतालबात वो तो वहां पे तो मैंडेट की बात ही नहीं की गई कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए। अभी दोबारा इलेक्शन जो दूसरे वो तो ये कहते हैं कि जी ये तो जी हुकूमत वाले पता है कहते हैं, वो कहते हैं हम अपनी मर्जी से अलायंस बनवाते हैं, अपना काम करवा लेते हैं, अब हम इलेक्शन कमिश्नर लगवा लेंगे। मतलब खुद इमरान खान साहब को कहना पड़ गया अपनी सियासी रहनुमाओं से कि आप पतन फौफन की जो रिपोर्ट आई है आप उस पर बात क्यों नहीं करते? हाँ, मतलब वो देखिए जी खाने से उठ के खाने तक का सफर तय करते, मतलब ये और उनके साथ बैठते हैं। मतलब मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिनके सबब उसी अवतार के लौटने से दुआ मांगते। मतलब ये है कि क्या सादगी है, इन्हें पता ही नहीं है कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ और क्या हो रहा है और क्या करना है। लेकिन उसके बावजूद फिर भी बड़ी उनकी कुर्बानियां हैं, गनीमत है उनकी, मतलब कि वो चले चल फिर तो रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इसको एक ऑपोजिशन, प्रॉपर ऑपोजिशन की शक्ल में आना पड़ेगा, क्योंकि अवाम का दबाव है और अवाम और मीडिया, देखिए ना मीडिया को भी जमाबंदी हो गई है इस वक्त। जितना आपका जो नेशनल मीडिया है, जितना आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जितना आपका प्रिंट मीडिया है, उसके पूरे पेज के तो इश्तिहार होते हैं और पूरे। सर आपने अभी जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जिक्र किया कि हुकूमत अलायंस बना रही है, तो आप कोई आपके पास किसको लेकर आ रहे हैं? देखें जी, अभी तक तो वो ये प्लान कर रहे हैं कि एक डिजाइन के साथ, ठीक है ना जी, ऑपोजिशन के नामों में कोई ऐसा नाम डलवा लें जिसको वो उठा के ऑपोजिशन कोई आइंदा के कत्लेआम के लिए उसको इस्तेमाल करें, जैसे मौजूदा चीफ कमिश्नर के साथ हुआ। तो ये उनका डिजाइन है। वो इसके लिए ऑपोजिशन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हुकूमत, ठीक, ताकि वो इस इन्वेस्टमेंट के जरिए इस ऑपोजिशन से
ایسا نام نکلوانے میں کامیاب ہو جائے جس نام کو وہ خود ہی دیں ان کو اور خود ہی وہ اس کو لگا دیں، کہیں جی ہم نے تو اپوزیشن کا بندہ لگا دیا ہے، اور اس کے بعد سے پھر وہ وہی کچھ کرے جو موجودہ سر کوئی سابق عدالتی شخصیت بھی ہو سکتی ہے اس میں؟ دیکھیں جی ان کا تو وہ تو بہت ہی کنٹروورشل ہو چکے ہیں، اور ان کے ریفرنس سے بات بھی آتی ہے، اور اگر ان کو لگا دیں تو پھر تو اگر ان کو لگا دیں پھر مسئلہ حل ہو جائے، اچھا وہ اس میں اپوزیشن، ہاں ٹھیک، اگر ان کو لگا دیں تو اس میں اپوزیشن کا فائدہ ہے، جو کہ پھر کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا۔ بالکل صحیح اب ہے، اگر کوئی لیکن سر یہاں تو بہت کچھ متنازع آ گیا ہے نا، تو کچھ ہوا ہے اور اپوزیشن نے بھی کیا کر لیا ہے؟ ہاں مطلب وہ تو پھر تو یہ ہوگا نا کہ وہ جہاں 100 وہاں 101 سر لاسٹ کوشچن آپ سے آئی ایم ایف کا وفد جو ہے چیف جسٹس سمیت مختلف اداروں کے سربراہان سے مل رہا ہے، ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ہم نے اپنی ساورنٹی جو ہے جی اس کو لوز کر دی، ہم نے اپنی آزادی جو ہے وہ آپ کے لیڈر جو ہیں وہ پاؤں پہ جا کے گرتے ہیں، اور وہ پیسے بھی ہیں اور پیسے لے کے عوام پہ لگاتے نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے ہر طرح کی انٹرفیئرنس کو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے اور برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اب مطلب کیسی جمہوریت ہے، واحد جمہوری ملک جس کے اندر اپوزیشن ہی قید ہے، واحد جمہوری ملک کے اندر مطلب ٹرانسپیرنسی کا یہ حال ہے کہ کوئی مالی معاملہ جو ہے اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن جو ہے حکومت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایف بی آر جو ہے وہ کوئی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر نہیں کر رہا سوائے اپنی گاڑیاں خرید۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو حکومتی ادارے جو ہیں وہ بلیک ہولز بنے ہوئے ہیں جس میں عوام کو کچھ نظر نہیں آتا، بلکہ عوام کی مطلب تنخواہ دار جو طبقہ ہے اس کی جیبیں کاٹ لی ہیں انہوں نے۔